نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ترک قوم پر آوازیں کسنا بند کرو، میکرون اپنی اوقات میں رہو، میری ذات پر انگلیاں اٹھانے سے پرہیز کرو۔ ترکی خود کفیل ملک اب ہم IMF کے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ طیب اردگان نے فرانسیسی صدر اور یونان کو اب تک کی بڑی دھمکی دے ڈالی، IMF کو لتاڑتے ہوئے انتباہ جاری کر دیا۔ ایک اور اہم اسلامی ملک اسرائیل کو پیارا ہو گیا۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدوں سے مسجد اقصی کی تقسیم ممکن ہو گئی۔ بحرین اسرائیل تعلقات پر امریکی صدر کے اکلوتے یہودی داماد خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسرائیل کی سازشوں میں مسلم امہ کس طرح جکڑی ہوئی ہے اور کون سا عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ دوستو، امت مسلمہ کے شیر اور کفر و بد سے لبریز طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ترک صدر نے یونان کے ساتھ کشیدگی کے معاملے پر فرانسیسی صدر کو انتباہی انداز میں کہا ہے کہ ترک قوم اور ترکی پر آوازیں کسنے سے باز آ جاؤ۔ رجب طیب اردگان ڈیموکریسی و فریڈم جزیرے پر قومی ادارہ سمپوزیم میں موجود تھے، جہاں وہ خطاب کرتے ہوئے شیر کی طرح داڑے اور فرانسیسی صدر کو وارننگ دی کہ میکرون، میری ذات پر انگلیاں اٹھانے سے پرہیز کرو، تم تاریخ کی معلومات سے عاری ہو اور اپنے ملک کی تاریخ سے بھی ناواقف ہو۔ ترک قوم اور ترکی پر آوازیں کسنے سے باز آ جاؤ۔ طیب اردگان نے جلال میں آتے ہوئے یونان کو بھی کہا کہ وقت آنے پر ہمسایہ کرتے پھرتے ہو تو پھر ہمسایہ گیری بھی کرو، اگر اس پر مصر رہو گے تو پھر عالمی سطح پر تنہا رہ جاؤ گے۔ ترک صدر نے مزید لتاڑتے ہوئے کہا کہ ترکی ایک خود کفیل ملک ہے، اب ہم IMF کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ ملک ایک مضبوط حیثیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب عربوں کا ضمیر تو جیسے پستی کی آخری حدوں کو چھوتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کو ترس رہے ہیں۔ اسی کی تازہ ترین مثال UAE اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، جبکہ مصر نے بھی اسرائیل کی طرف باہیں پھیلا کر اسے تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک اور اہم اسلامی ملک اسرائیل کو پیارا ہو گیا ہے اور وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ مراکش ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیلی میڈیا میں مراکش کے ساتھ جلد براہ راست پروازیں شروع کیے جانے کی خبریں زیر گردش ہیں۔ قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں مراکش بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ غداری کا مرتکب ہو جائے گا۔ ادھر عمان نے بحرین کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل اور 2 عرب ریاستوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے پر اتفاق کے بعد اسرائیل اور مراکش کے درمیان براہ راست پروازیں جلد شروع ہو سکتی ہیں۔ اسرائیلی TV اسٹیشن N12 کے مطابق دونوں ممالک میں فضائی راستہ بحال ہونا مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی جانب اہم قدم ہوگا، جس کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کوشاں ہیں۔ تل ابیب میں اسرائیل کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس خبر کی نہ تو تصدیق اور نہ ہی تبصرہ کیا۔ مراکش کے وزیر اعظم سعد الدین عثمانی نے گزشتہ ماہ ایک بیان میں کہا تھا کہ فلسطین کے حل کے بغیر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے کے مخالف ہیں، تاہم بعد میں انہوں نے مراکش کی نیوز سائٹ LE360 سے بات چیت میں کہا کہ ان کا یہ بیان حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ اپنی اعتدال پسند اسلامی پارٹی کی طرف سے تھا۔ مراکش نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور دونوں ممالک کے درمیان فی الحال سفارتی تعلقات نہیں۔ البتہ سن 1994 میں فلسطینیوں کے ساتھ امن عمل کے آغاز کے بعد اسرائیل اور مراکش نے آپس میں تعلقات قائم کرنا شروع کیے تھے۔ انہوں نے رابطے کے لیے دفتر بھی قائم کیے تھے، تاہم 20 سال قبل دوسری فلسطینی بغاوت یعنی انتفاضہ شروع ہونے کے بعد مراکش نے اسرائیل کے ساتھ یہ رابطے ختم کر دیے تھے۔ اس کے باوجود خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان خفیہ رابطے رہے ہیں اور دونوں ممالک تجارت و دفاع سمیت کئی معاملات پر تعاون بھی کرتے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 11 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے جا رہا ہے۔ فلسطینیوں نے بحرین کے اس اقدام کو غداری قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
4 ہفتے قبل امریکہ کے تعاون کے ذریعے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ اسی طرح کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ عرب لیگ کے دیگر ممالک کی طرح عمان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن عمان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس سے قبل عمان نے اسرائیل اور عرب امارات کے درمیان معاہدے کی بھی حمایت کی تھی۔ تل ابیب کو امید ہے کہ عمان بھی جلد اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لے گا۔ سن 2018 میں عمان کے اس وقت کے سلطان قابوس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مسقط میں استقبال کیا تھا۔ اس کے بعد عمان کی طرف سے اپنے عرب پڑوسیوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کو خطے میں زیادہ محفوظ محسوس کروائیں۔ ناظرین، 2 اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد صہیونی ریاست کو جیسے مادر پدر آزادی مل گئی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے خلیجی ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں سے مسجد اقصی کی تقسیم کی راہ ہموار ہوگی۔ خلیجی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیرسٹریل یروشلم نامی NGO کی ایک خصوصی رپورٹ میں اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدوں میں استعمال کی گئی زبان سے مسجد اقصی پر مسلمانوں کا مکمل اختیار ختم ہونے کی راہ نکلتی ہے۔ 1967 میں 35 ایکڑ پر محیط الحرم الشریف یا الاقصی مسجد کے احاطے سے متعلق اسرائیل نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ یہاں غیر مسلموں کو آنے کی اجازت تو ہوگی، تاہم وہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ 2015 میں نیتن یاہو نے بھی اسی حیثیت کو تسلیم کرنے کا از سرنو اعلان کیا تھا، تاہم رپورٹ کے مطابق 13 اگست کو امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے جاری کردہ مشترکہ اعلامیوں میں یہ شک بھی شامل ہے کہ امن کے ویژن کے تسلسل کے لیے پرامن مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے عبادت گزاروں کو الاقصی مسجد اور یروشلم کے دیگر مقدس مقامات میں داخلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل احاطے میں مسجد کی عمارت کے علاوہ دیگر ڈھانچوں کو مقدس عمارتیں قرار دیتا ہے اور یہاں یہودیوں سمیت دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے داخلے اور عبادت کی اجازت دینے کی بات کر رہا ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی وکیل خالد زبرکا نے کہا ہے کہ معاہدے میں یہ شک تسلیم کر کے دراصل متحدہ عرب امارات مسجد اقصی پر مسلمانوں کے مکمل اختیار سے دستبردار ہو گیا ہے اور اس پر اسرائیل کا اختیار تسلیم کر چکا ہے۔ خالد زبرکا کا کہنا ہے کہ معاہدے کی یہ شک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور 1967 میں مسجد اقصی کی تسلیم شدہ حیثیت کو غیر قانونی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ خیال رہے کہ 1967 میں یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ اس احاطے میں صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ معاہدے میں شامل اس شک کے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور مستقبل میں اس سے مسجد اقصی کی موجودہ حیثیت میں تبدیلی کا راستہ ہموار ہوگا۔ ناظرین، بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کے یہودی داماد اور مشیر جیرڈ کشنر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ انہوں نے بحرین کے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے اعلان کو 9/11 جیسے واقعات انتہا پسندی روکنے کے لیے بہترین اقدام قرار دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اپنے ایک بیان میں کشنر نے توقع ظاہر کی کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین کا اقدام خطے کے ممالک کو مسئلہ فلسطین اپنے قومی مفادات اور خارجہ پالیسی سے الگ کرنے کا موقع دے گا۔ اس موقع پر امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے اپنے شوہر کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے کہا کہ کشنر نے پچھلے ہفتے ہی بحرین کے بادشاہ اور سعودی ولی عہد سے ملاقات کی تھی، جو آج کی ڈیل کی نشاندہی کرتی ہے۔ واضح رہے کہ بحرین کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی طرح اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام سے متعلق معاہدے پر باضابطہ دستخط کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے اعلان پر بحرین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر کے القدس، فلسطینی قوم اور مسجد اقصی کے ساتھ غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ فلسطینی ایوان صدر کی طرف سے جاری کردہ ایک
بیان میں کہا گیا تھا کہ ہم بحرین کے اسرائیل کے ساتھ نام نہاد امن معاہدے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی قوم کو امریکہ، اسرائیل اور امارات کے درمیان نام نہاد امن معاہدہ قبول نہیں۔ بیان میں امارات کے اسرائیل سے دوستی کے اعلان کو قضیہ فلسطین، الاقصی اور القدس کے ساتھ خیانت قرار دیتے ہوئے فیصلہ واپس لینے پر زور دیا گیا تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔